الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر، نڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے حالات حاضرہ پر، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے قلبی تعلق نہ رکھو، ان سے دلی محبت نہ کرو، اس لیے کہ کیوں ایسا اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ سے قلبی تعلق نہ رکھو، وجہ کیا؟ اس لیے کہ ان کی مکاریاں ایسی ہیں، وہ اگر آپ کو بتائیں گے، اگر ہمارا حکم نہ بھی ہوتا تب بھی آپ ان کی مکاریوں کو دیکھ کر ان سے تم اپنا تعلق ختم کر لیتے. ان کی مکاریاں ایسی ہیں. قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر یہودیوں کی مکاریاں، یا آج کے جمعے کی اس آیت کے اندر بھی پہلے تذکرہ ہے یہودیوں کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، پہلے تذکرہ یہودیوں کا ہے، یہودیوں سے قلبی تعلق نہ رکھو. پھر بعد میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں نصارہ سے. تو نصارہ عیسائیوں سے بھی بڑی مکار جماعت یہودیوں کی، عیسائیوں سے بھی بڑی غدار قوم یہودی. عیسائی جاہل قوم، ان کے پاس اتنا علم نہیں، اس لیے قرآن مجید کا ایک سورہ جو ہر مسلمان کو یاد رہتا ہے، الحمد کا سورہ، سورہ فاتحہ، اپنی ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں ان دو قوموں پر مسلمان اپنی عبادت میں لعنت بھیجتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب، یہ مغضوب سے مراد کون ہے؟ ضالین سے مراد کون ہے؟ بتایا تھا میں قرآن مجید کی روزانہ کی تفسیر میں، اب بھی بولتا ہوں. مغضوب سے مراد یہودی، اللہ جن کو پسند نہیں کرتا، اللہ کا جن پر غصہ نازل ہوا، تو وہ یہودی قوم جان کر عمل نہیں کرتی تھی. معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، معلوم تھا، نشانیاں تورات کے اندر موجود تھی، پڑھتے تھے، لوگوں کو بولتے تھے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے اب اگر ان کی کسی کافر قوم سے، یہودیوں کی کسی کافر یا بت پرست یا مشرک قوم سے جھگڑا، لڑائی، جنگ، جدال ہوتا تو یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور حضور کا صدقہ لے کر دعا کرتے تھے، اے اللہ آخری زمانے میں پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے والے تیرے محبوب پیغمبر محمد آئیں گے، ان کے صدقے میں ہم کو تو ان مشرکوں اور بت پرستوں کے مقابلے میں ہم کو مدد فرما، ہم کو تو فتح اور کامیابی عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ لے کر دعا کرتے تھے یہودی. مطلب کیا ہوا
یہودیوں کو معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کی صفات کیا، ان کی نشانیاں کیا، ان کی برکات کیا، اسی لیے حضور کا نام لے کر اپنی لڑائیوں میں مشرکوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا کرتے تھے اور اللہ سے فتح اور کامرانی کی دعا کرتے تھے، ان کو کامیابی ہوتی بھی تھی۔ تو الحمد کے سورہ کے اندر مسلمان بندہ نماز میں جو پڑھتا ہے تو ان دو قوموں پر، یہود نصارہ، ان دونوں قوموں پر ایک مسلمان بندہ اپنی عبادتوں میں ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، تو مجھے تیرے وہ بندے جن کو تو پسند نہیں کرتا ہے، مغضوب جو تجھے پسند نہیں ہے، ناپسند بندے یہودی، یہاں مغضوب سے مراد یہودی۔ ان کو معلوم تھا ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ساری باتیں یاد تھی، ساری باتیں معلوم تھی، ان کی کتاب کے اندر موجود تھی، پڑھتے تھے، لوگوں کو بولتے بھی تھے، پھر بھی خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا۔ اب نصرانی لوگوں میں، نصرانی لوگ وہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے ان کے پاس علم نہیں تھا، اسی لیے اللہ ان کو کیا فرمایا، ان کو کہا یہودیوں کو مغضوب، غیر المغضوب، یہ ایسے بندے میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمانوں تمہیں کیا کرو، اپنی عبادت میں جب تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میری نماز پڑھتے ہو، میرے سامنے سر بسجود ہوتے ہو، سر جھکاتے ہو، تو تم ان قوموں پر لعنت بھیجو، تم ان کے راستے سے پناہ مانگو، یہودیوں کے راستے سے پناہ مانگو، نصرانیوں کے راستے سے پناہ مانگو۔ بندہ نماز میں ان پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ سے بندہ عرض کرتا ہے اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ تو مجھے تیرے خاص بندوں کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، تو جن سے راضی ہوا، تو جن سے خوش ہوا، تو جن کو پسند کرتا ہے، جنتی طبقہ، جنتی لوگوں کے راستے پر تو مجھے چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو تیرے ناپسند بندے ہیں یا پھر جو گمراہ بندے ہیں، ضالین گمراہ بندے، ان کے اور مغضوب بندوں کے راستے پر تو مجھے نہ چلا۔ اب یہ مغضوب سے مراد یہودی ہے اور وہ ضالین سے مراد عیسائی اور نصرانی ہے۔ اب مغضوب ان کو کیوں کہا اللہ نے، اس یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ مغضوب لفظ کیوں کہا، عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ظالم لفظ کیوں کہا؟ ان کے پاس اللہ مغضوب لفظ اس لیے کہا کہ ان کے پاس علم تھا، علم ہونے کے باوجود بھی، معلومات ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، ایمان لاتے نہیں تھے۔ آنے سے پہلے حضور کا صدقہ لے کر دعا کرتے تھے جنگوں کے موقع پر، کافروں اور مشرکوں کے مقابلے میں اپنی جنگ لڑائی جیتنے کے لیے دعا کرتے تھے نبی کا صدقہ لے کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ لے کر۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے، آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کو بولتے تھے کہ تمہارے مکے میں ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام یہ ہوگا، ان کی نشانی یہ ہوگی، ایسا لوگوں کو بتاتے تھے۔ لیکن جب آ گئے، آنے کے بعد معمولی قسم کے لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے تھے، اب وہ حضور کو مان کر مومن مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب یہودیوں سے یہ عام مسلمان ان سے یہودیوں سے سن کر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے کہ یہ دیکھو یہ محمد ہیں، یہ آخری پیغمبر اللہ کے، ان پر ایمان لاؤ۔ یہودی بولتے تھے تو یہودیوں کی زبانی سن کر، یہودی اپنی کتاب سے پڑھ کر بتاتے تھے نشانیاں حضور کی، تو عام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے۔ لیکن یہ ایمان لانے کے بعد یہ عام لوگ جب یہودیوں سے کہتے تھے ارے بھائی تمہیں تو ہمارے کو بولتے تھے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اب ان پر نبوت ختم ہے، ان کو ماننا پڑے گا، اللہ کی وہ نبیوں کے سلسلہ کی آخری کڑی ہے، ان کو مان لینے سے جنت مل سکتی ہے اور جنت میں آدمی جا سکتا ہے، ورنہ ان کا انکار کرنے سے آدمی دوزخی ہو جاتا ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر عام لوگ ایمان قبول کرنے تیار ہو جاتے تھے، ایمان لاتے بھی تھے۔ اب یہ عام لوگ ان سے کہتے تھے تمہاری بات سن کر ہم ایمان لے کر آئے، تم کیوں ایمان نہیں لے کر آتے تھے؟ تو وہ لوگ مانتے نہیں تھے، ضد اور ہر درمی میں اپنے ضد پر مصر رہتے تھے، مانتے نہیں تھے، ایمان لاتے نہیں تھے۔ تو اس لیے یہودیوں کو اللہ نے کہا مغضوب اور عیسائیوں کے لیے اللہ نے کہا ضالین۔ ضالین سے مراد گمراہ، صحیح علم نہیں تھا ان کے پاس، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو یہودیوں کے پاس بہت علم تھا، بہت علم تھا، اس لیے ان کو مغضوب لفظ استعمال کیا گیا۔ تو بہرحال تو آدمی نماز کے اندر ان پر یہ دو قوموں پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو جیسا آج کے خطبے کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے بندوں تم یہود و نصارہ دونوں سے دوستی نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ دوستی نہ کرو، اس حکم میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے یہودیوں کا تذکرہ کر رہا،
تو عیسائیوں سے بھی بدتر قوم یہودی ہے۔ اب وہاں الحمد کے سورے میں بھی بندہ نماز میں اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے غیر المغضوب، تیرے ناپسندیدہ بندوں کے راستے پر تو مجھے نہ چلا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس قرآن کے مجید کے سورے کے اندر یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے پناہ مانگو، ان کے راستے سے مجھ سے پناہ مانگو۔ تو آج کے خطبے کی آیت میں بھی لا تتخذوا اليہود، یہودیوں کا تذکرہ، ان سے دوستی نہ رکھو، پہلے ان کا تذکرہ۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں بھی ان پر لعنت ادبی بھیجتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہودی قوم عیسائیوں سے بھی، ایک بات، پہلی بات یہودی قوم عیسائیوں سے بڑی عالم قوم، یہودیوں کے پاس عیسائیوں سے زیادہ علم ہے، آسمانی علم ان کے پاس زیادہ ہے۔ دوسری بات، یہودیوں سے زیادہ مکار قوم یہودی ہے، عیسائیوں سے زیادہ مکار قوم یہودی ہے، اس لیے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، یہودیوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائیوں نے قتل نہیں کیا۔ یہ یہودیوں کا پلان تھا۔ جو میں آپ کو بتایا تھا میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی پر الزام لگانے والی قوم یہی یہودی قوم تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ منصوبہ پلان سازش رچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے بالکل نکل چکی تھی، اور ان کو قتل اپنے خیال کے حساب سے قتل کر دی تھی۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والے حواریین میں سے، ان کے ماننے والے بندوں میں سے، فرمانبردار بندوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو ان کے حواری کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیا تھا۔ اب یہودی قوم، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو اپنے ماننے والے ایک بندے کو دے دیا تھا، تو یہودیوں نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس بندے کو دی گئی تھی، تو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی ہوئی اس آدمی کو مار کر، حواری کو مار کر خوش ہو گئے کہ ہم عیسیٰ کو قتل کر دیے، سولی پر لٹکا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ نتیجہ کیا؟ حضرت اماں حوا علیہ، حضرت مریم علیہ السلام کو الزام لگانے والی قوم یہودی، جبکہ نبی کی ماں، نبیوں کے گھرانے کی بچی، اس نیک بچی پر الزام لگانے والی قوم بھی یہی یہودی قوم تھی۔ مزید دوسری غلطی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے حضرت مریم سے، تو ان کو قتل کرنے کے در پہ پڑھ کر ان کو قتل بھی کر دیا، ان کے حساب سے، ان کے گمان کے حساب سے۔ حقیقت میں قتل نہیں کیا، اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر، ان کے خیال کے حساب سے انہوں نے قتل کر دیا، سولی پر لٹکا دیا۔ تو یہودیوں کی قوم یہ ایسی غلیظ قوم ہے جو سب سے پہلے حضرت مریم پر الزام لگانے والی قوم بھی یہی تھی، اور ان کے خیال کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والی قوم بھی یہی یہودی قوم تھی۔ عیسائیوں کے پاس پڑھنا نہیں، ان کو کیا آتا، ان کو معلوم نہیں، کچھ جاہل قوم، وہ جاہل قوم تھی۔ تو حدیثوں کے اندر بھی بہت سارے تذکرے واقعات ملتے ہیں، یہودیوں کے بہت سارے عالم لوگ آ کر جب ان کو اسلام کی حقانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ان کو معلوم ہو گئیں، سچے پیغمبر یہی ہیں، جب انہوں نے پہچان لیا اور آزما کے بھی دیکھ لیا، تو پھر یہودیوں کے کچھ علماء اسلام قبول کیے، اکثر نہیں، کچھ اسلام قبول کیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایسے کچھ صحابہ وہ ہیں جو پہلے تورات کے عالم تھے، تورات مذہب کو فالو کرتے تھے، بعد میں جب اپنی تورات کتاب کی نشانیاں پوری ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، جب انہوں نے اپنی تورات کے اندر کی نشانیوں کو دیکھ لیا، یہ آخری نبی ہے، تورات بولتی ہے، تورات کی نشانی بتاتی ہے یہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ ہے، جب پہچان لیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، دل پاک تھے ان کے۔ لیکن کچھ لوگوں نے قبول کیا اسلام، لیکن بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو نتیجہ کیا کہ یہودی قوم عیسائی قوم سے بھی بڑی غدار قوم، بڑی مکار قوم۔ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، کوہ طور پر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو شرک کے اندر مبتلا کر دی، شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اب یہی لوگ تھے، وہ یہی یہودی قوم تھی، اپنی قوم کو بھڑکا کر، سمجھا کر، ان کو بیتوکی دلیلیں ایسا ویسا سمجھا کر ان کو شرک پر آمادہ کیا تھا، یہی یہودی قوم تھی۔ جب ان کا
ظلم ستم بربریت مکاریاں بڑھتی گئیں، ان کا فریب فراڈ دھوکہ بڑھتا گیا، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر بادشاہ، ان کو تتر بتر کر دیا، ان کے نشانات کو ختم کر دیا، زمین سے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ بخت نصر بادشاہ، ان کا نام تک نہیں تھا، ویسا ختم کر دیا، بلکہ مسجد اقصیٰ کو بھی جلا دیا، اس نے ختم کر دیا، ساری اسلامی نشانیوں کو ختم کر دیا، یہودیوں کو بھی ختم کر دیا۔ پھر ہوا کیا؟ ان کی سازشیں، ان کی مکاریاں، ان کے دھوکے بازیاں ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آدمی کو پیدا کیا، اس آدمی نے بھی ان کا خاتمہ کر دیا۔ 60 لاکھ یہودیوں کو ختم کیا پوری دنیا سے، صرف 10 لاکھ یہودیوں کو دھرتی پر چھوڑ دیا تھا۔ اس آدمی کا نام ہے ہٹلر۔ بڑا اچھا کام کیا اس نے، 60 لاکھ یہودیوں کو دھرتی سے ختم کیا، 60 لاکھ یہودیوں کو۔ اور اس نے اس کی کچھ بہترین اور عجیب و غریب باتیں ہیں اس کی۔ 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا، مار دینے کے بعد، قتل کرنے کے بعد اس نے کچھ 10% یہودیوں کو چھوڑ دیا۔ وہ بھی کیوں چھوڑ دیا؟ وہ جواب دیتا ہے اور وہ خود کہتا ہے، میں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے صرف دنیا کے اندر 10% یہودیوں کو کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ دنیا مجھے کہتی ہے میں ہٹلر ظالم ہوں، قامقا لوگوں کو مار رہا ہوں، قامقا یہودیوں کو قتل کر رہا ہوں، ان کو نشانہ بنا کر چن چن کر ختم کر رہا ہوں۔ دنیا مجھے ظالم کہتی ہے، میں کہتا ہوں میں ظالم صحیح ہوں، ہٹلر کہتا ہے میں ظالم صحیح ہوں، میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، ختم کر دیا، صرف 10% یہودیوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن میرے جانے کے بعد دنیا یہ گواہی دے گی ہٹلر نے ان 10% یہودیوں کو چھوڑ کر غلطی کیا، مجھے سچا سمجھے گی، میری تعریف کرے گی دنیا۔ ان کی مکاریاں ایسی ہوں گی کہ قوم آگے آئندہ آنے والی قوم، میں ان 10% یہودیوں کو کیوں چھوڑا تھا، 60 لاکھ یہودیوں کو کیوں ختم کیا، دنیا میری اس کارکردگی کو تسلیم کرے گی۔ اور اس کی کچھ عجیب و غریب باتیں اور اس کی کچھ نشانیاں، کچھ اقوال بہت عجیب و غریب ہے، بہت لاجواب اس نے کہا تھا باتیں، بڑی عجیب و غریب باتیں کہا تھا، بڑی حکمت کی باتیں کہا تھا۔ یہودیوں کو خاتمہ کیا، لیکن ہٹلر عیسائی تھا، اب عیسائی رہ کر یہودیوں کو کیسا قتل کیا؟ عیسائی نصارہ یہ دونوں آپس میں پڑھتا نہیں، ان دونوں کا آپس میں ہوتا نہیں، قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں ہے۔ اب امریکہ عیسائی مذہب کو فالو کرنے والا، یہودی تورات کو فالو کرنے والے، دوسرے یورپ ممالک وہ عیسائی لوگ انجیل کو فالو کرنے کا دعویٰ ان کا، یہودیوں کا دعویٰ تورات پر عمل کرنے کا، حضرت موسیٰ کو ماننے کا۔ اب ان سے یہودی نصرانی عیسائی دونوں کی آپس میں جمتی نہیں، کٹر دشمن، دونوں میں ہمیشہ سے جھگڑے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى، یہودی کہتے ہیں عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے، عیسائی لوگ حق پر نہیں، سچ پر نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى، نصارہ کا کہنا نہیں، انہوں سچائی پر نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی سچائی پر نہیں ہے، نصرانی کہتا ہے یہودی سچائی پر نہیں ہے، دونوں کا آپس میں نہیں ہو رہا۔ اب آج امریکہ کیوں ان کا ساتھ دے رہا؟ آج امریکہ ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے آج امریکہ؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہ آپس میں دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتی ہے، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو۔ کیوں اللہ ایسا؟ کیوں ایسا؟ بعضهم اولیاء بعض، یہودی نصرانی انہوں دونوں آپس میں دوست ہیں۔ جیسا کہ آج دیکھ لو امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے، امریکہ ان کے لیے ہتھیارات مہیا کر رہا ہے۔ آج فلسطین کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم کیا فلسطین کی تائید میں بات کریں، ہم کیا فلسطین کی حمایت میں بیان کریں؟ آج خود امریکہ کے ایک وزیر خارجہ نے یہاں تک کہہ دیا، جب امریکہ کا پریزیڈنٹ آ کر کہتا ہے کہ بار بار زبردستی کر کے کہتا ہے وہاں کے وزیر خارجہ سے کہ تم جلدی آج سے 20-30 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ تم جلدی سے ہمارے اسرائیلی بھائیوں کے لیے بہت اچھے اور مضبوط ہتھیارات کو فراہم کر دو،
جلدی جلدی ہتھیارات کو بھیج دو، ویپنس کو بھیج دو۔ تو اس وقت امریکہ کے صدر اور پریزیڈنٹ کے اس بات کو سن کر وہاں کا وزیر خارجہ کہتا ہے میں استعفیٰ دینے تیار ہوں، تمہاری نوکری چھوڑنے تیار ہوں، اتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر، انسانیت تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، میں استعفیٰ دینے تیار ہوں، اسرائیل کو ہتھیارات اور ان کو ویپنس دینے کا میں فتویٰ اور سائن نہیں کروں گا۔ میں ظالم قوم کا آدمی خود کہہ رہا ہے، اور امریکہ کا پریزیڈنٹ کا ایک نوکردار کہتا ہے، وہاں کا وزیر خارجہ کہتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو ہتھیارات فراہم کروں، میں نہیں دوں گا، اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں نوکری کے اندر رکھ لیجیے، ورنہ میں دستخط کر کے استعفیٰ دے کر چلے جانے تیار ہوں۔ وہاں کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو ان کی قوم بھی مان رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، استعفیٰ دینے تیار ہے وزیر خارجہ وہاں کا امریکہ کا، پھر بھی ان کو ویپنس، ہتھیارات، اسلحہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور کیا کریں؟ اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آج بہت ساری اسکولوں کے اندر، آفسوں کے اندر بھی ہماری اس دھڑکتی مسجد، دھڑکتے ملک اور ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، وہ ہمارے دل میں بستے ہیں، تو ویسے ملک کے اندر ہونے والی لڑائی اور جنگ کو سامنے رکھ کر ہمارے بچوں کے دماغ کو گندا کیا جا رہا اسکولوں کے اندر۔ کیسا؟ بچوں کو شرک کا پیغام سمجھایا جا رہا ہے اسکولوں کے اندر۔ ایک اسکول کا واقعہ میرے پاس رپورٹ آئی ہے، ہمارے اسی گاؤں کا اسکول، نام نہیں بولوں گا لیکن میرے پاس رپورٹ آئی ہے۔ کیا رپورٹ آئی ہے؟ ایک اسکول کا واقعہ کہ اسکول کے اندر سار کہتا ہے بچوں کو دیکھو، ایک بات اس کی، وہ سار کی ایک بات تو اچھی ہے لیکن اس کی دوسری بات بہت، پہلی بات اچھی ہے نہیں، پہلی بات سے بھی بڑی، دوسری بات بڑی غلیظ ہے۔ پہلی بات اچھی کیا؟ وہ سار کہتا ہے کہ دیکھو فلسطین کے اندر مسلمانوں پر کیسا ظلم ہو رہا، اچھی بات ہے، مسلمانوں کے حمایت میں بات کر رہا، مسلمان کی تائید میں بات کر رہا، ظلم کو پسند نہیں کر رہا، اچھی بات ہے، لیکن اس کی دوسری بات دیکھو گے تو اس کی یہ مسلمانوں کی تائید میں جو بات کیا نہیں، اس سے بڑی خطرناک بات ہے، بڑی غلیظ بات ہے۔ دوسری بات، غلیظ بات کیا؟ اگر اللہ ہوتا تو پھر وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مطلب کیا؟ بچوں کو سمجھا رہا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ ہوتا تو پھر وہاں ایسا نہ ہوتا تھا، وہاں کے ظالموں کو ختم کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ۔ ہمارے بچوں کو اسکولوں کے اندر ہمارے مسلمان اور اسرائیل اور یہودیوں کی آپس کی جنگ اور جھگڑے اور جہاد کو سامنے رکھ کر بچوں کو سمجھا رہا ہے وہ اسکول کے اندر ماسٹر کہ اللہ نہیں ہے، یہ سمجھا رہا، بچوں کو دہریہ بنا رہا، بچوں کے دل و دماغ کو اللہ کے خلاف میں ابھار رہا۔ ایسی اسکولوں کے اندر تعلیم ہو رہی ہے۔ اب ہمیں اپنے بچوں کو ہاتھ چھوڑ کے اسکولوں کے اندر، ہمارے بچوں کو تعلیم ہونا سو خالی تعلیم، ایمان جائے بھاڑ میں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال۔ بچوں سے پوچھو کیا پڑھا بیٹے تو آج اسکول کے اندر، کیا بولے اسکول کے اندر، کیا سبق پڑھے آج، کون سی کتاب پڑھا ہے، کیا سبق دیے آج، بچوں کو پوچھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا کام کرنے کا ایمان کی حفاظت کا کام ہے۔ آج ارتداد ہمارے گھروں کے اندر آ رہا، کفر ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہا، کیسا داخل ہو رہا؟ ہمارے بچوں کی اسکول کے ذریعے سے داخل ہو رہا ارتداد۔ بچوں کو اسکولوں کے اندر کفر پڑھایا جا رہا، کفر، اللہ کا دشمنی کا سبق پڑھایا جا رہا، اسلام دشمنی کا سبق پڑھایا جا رہا۔ کیسا پڑھایا جا رہا؟ ایسا پڑھایا، بولا نہیں ابھی میں، ایسا اللہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر وہاں ظالموں کا اللہ مقابلہ کرتا تھا۔ اور آگے سنو، اور آگے کی بات، وہ سار کی بات عقل کر رہا ہوں میں، ہمارے پولور کے اسکول کی ماسٹر کی بات عقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کلیجہ آپ کو منہ کو آ جائے گا۔ اللہ نہیں ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا، اگر اللہ ہوتا، مجھے دستا، مجھے ملتا، میں اسے تھام کو باندھ کر مارتا۔ ایسا انسان ہے۔ میں جو بچہ مجھے آ کر یہ واقعہ بتایا، میں اس بچے کو کہا کہ بیٹے تمہیں جا کر بولو، تمہارے سال سے پوچھو اللہ ہے، نہیں ہے تو پھر تو کیسا پیدا ہو گیا؟ وہ بولے گا میں اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا، تو اس سے پوچھ تیرے ماں باپ کیسے پیدا ہوئے، اس سے پوچھے گا۔ اور آگے بڑھ کر گہرائی سے بات کہوں، نکلا کہاں سے تو، نکلا کہاں سے، دنیا میں کیسا آیا، اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کر رہا ہوں، شریعت بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو بیان کر رہا، قرآن شریعت بیان کر رہی ہے۔ ایک انسان گندے راستے سے جاتا ہے، گندے راستے سے باہر آتا ہے،
ان گندے راستے سے داخل کر کے اللہ تعالیٰ پیٹ کے اندر کون پالتا ہے؟ داخل ہوا گندے راستے سے، نکلا گندے راستے سے، گندی جگہ میں داخل ہوا، جا کر وہاں ٹھہرا کچھ مدت تک، تو وہاں اسے کس نے پالا؟ گندے قطرے اور نطفے کو، منی کے قطرے کو، جسے آدمی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اگر جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک، کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک، جگہ پر لگ جائے جگہ ناپاک، تو ایسے گندے قطرے کو اللہ تعالیٰ ایسا خوبصورت شکل کا انسان بنا کر تیار کیا، شاہکار بنا کر تیار کیا ہے، تو اس گندے قطرے کو جسے دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو اس گندے قطرے کو اتنی خوبصورت شکل دے کر پیدا کس نے کیا؟ تیار کس نے کیا؟ اندھیروں کے اندر رکھ کر کس نے تیار کیا؟ اللہ کو ماننا ہی پڑے گا انسان کو، اللہ کا انکار کر نہیں سکتا انسان۔ میں بچوں کو سبق پڑھا کر بھیجا کہ بیٹے تم پوچھو اس سار سے کہ تو پیدا کیسا ہوا، سار تمہاری پیدائش کیسا ہوئی پوچھو، اور اس کا ایک دلیل کے طور پر بچے کو جواب دے کر بھیجا، تو اپنے سار سے پوچھ کر آنا، دیکھو سار آپ مجھے اس بات کا جواب دو، دو باتیں، اور ایک بات کہا، آپ سورج کو اٹھا کر دیکھو، سر اٹھا کر دیکھ سکتے سورج کو؟ نہیں دیکھ سکتے۔ سورج اتنی ہزار لاکھوں کے کلومیٹر دور رہ کر اس کی شعاعیں، اس کی تپش اور گرماہٹ، سختی اتنی ہے، تو پھر اس کا پیدا کرنے والے خدا کی گرمی اور اسے دیکھنے کا ہمارے پاس طاقت سکت ہو سکتی؟ اللہ پیدا کر سے سورج کو دیکھ نہیں سکتی ہے نہیں، اب اس کی ذات، اس کا نور تجلی کیسی ہوگی، اسے کہاں دیکھ سکیں گے؟ مخلوق کو، اللہ خالق ہے، اس کی پیدا ہوئی چیز مخلوق سورج کو دیکھ نہیں سک رہا بندہ، تو پھر اللہ کو دیکھنے کی سکت کیا رکھ سکتا ہے بندہ؟ یہ سوال کرو، یہ جواب دیا میں، اور ایک جواب دیا بچے کو، تم یہ بھی سوال کرو اپنے سار سے، سار دیکھو ایک پتا ہے درخت کا، جب اس پتے کو بھینس کھاتی ہے، بکری کھاتی ہے، بیل کھاتا ہے، گائے کھاتی ہے، تو اس کے جسم سے نجاست، گندگی نکلتی ہے، اب اسی درخت کے پھول کو ایک مکھی چوستی ہے تو اس کے منہ سے میٹھا شہد نکلتا ہے، تو جب ایک ہی چیز ہے، پتا درخت ایک ہی ہے، جب اس درخت کے پتے کو بیل، بکری، گائے، بھینس ایک کھا لی تو اس کے جسم سے آنے والی چیز نجاست، گندگی، گوبر ہے، ناپاک ہے، جب اسی درخت کے پھول کو ایک مکھی چوستی ہے، مخلوق چوستی ہے، تو اس کی زبان سے حلال اور پاکیزہ اور میٹھی شہد نکلتی ہے، تو ان جانوروں سے یہ نتیجہ نکالنے والا ایک درخت ہے، ایک چیز ہے، لیکن جب کھاتے ہیں تو یہ جانور کھا لیے تو نتیجہ الگ ہے، ناپاک اور حرام ہے، جب دوسرا مخلوق اور دوسری پرندہ کھا لیتا ہے تو اس کے زبان اور منہ سے نکلنے والا نتیجہ اور میٹھا شہد وہ حلال اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو ان کی زبانوں اور ان کے منہ سے، ان کے پیٹوں سے، پیٹوں سے باہر نکلنے والی نتیجہ یہ ذات کون ہے؟ یہ پوچھ کر دیکھو، نتیجہ آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں میں، اپنے بچوں پر توجہ دو، ایمان کی حفاظت جان سے بڑی ہے، مال سے بڑی دولت ایمان کی حفاظت ہے، عزت سے بڑی چیز ایمان ہے، پیسے سے زیادہ بڑی چیز ایمان ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کو پڑھانا چاہیے اپنے بچوں کو، اس کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو پوچھو اسکول میں کیا پڑھائے، اسکول میں کیا سمجھائے، کیا سبق ہوا۔ ارے ہماری حالت تو یہ ہے، عربی میں بچہ گیا نہیں گیا، سبق لیا نہیں لیا، عربی کو بھیج دیے، بچہ یہاں کر کھیلتا کھیلتا گھر کو چلے گیا کیا، یا بچے آتے ہی نہیں ہیں، بچوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں، ہماری حالت یہ ہے۔ اب ہمیں اسکول کو جا کر پڑھا کیا بول کر پوچھیں گے کیا؟ پوچھیں گے بھی، بچوں کو ہوم ورک بھی کرائیں گے، اس لیے کہ وہی ہماری آخرت بن چکی ہے، ہمارا مقصد وہی ہو چکا ہے، دنیا ہمارا مقصد بن چکا ہے۔ جب قوم کے، انسانوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں جب دنیا کی محبت آ جائے گی تو پھر دنیا کی تمام قومیں اکٹھا ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے پر تل جائیں گی، فیصلہ کر لیں گی۔ حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری قوم کے اندر، مجھے ماننے والے بندوں کے اندر دو چیزیں آ جائیں گی، دو چیزیں آ جانے کے بعد اگر میری ماننے والی قوم زیادہ بھی ہو جائے پھر بھی ان پر دنیا کی تمام قومیں ٹوٹ پڑیں گی، ان کو ختم کر دیں گی، رون کر رکھ دیں گی۔ دو چیزیں، ایک دنیا کی محبت، حب الدنیا، دوسری چیز وکراہیت الموت، موت کو ناپسند کرنے لگے گی، تو پھر میری امت پر، یا جب یہ دو چیزیں میری امت میں آ جائیں گی، ایک دنیا کو محبت کرنے لگے گی، مال دولت کے پیچھے پڑ جائے گی، دین کو چھوڑ دے گی، اور موت کو ناپسند کرنے لگے گی، تو پھر دنیا کی پوری قومیں، دنیا کا پورا کفر جمع ہوگا، اکٹھا ہوگا، میری قوم کو مارنے اور ختم کرنے پر تل جائے گا۔ آج وہی ہو رہا، مسلمانوں کے اندر یہ دو چیزیں نہیں، حب الدنیا آ گئی ہے، دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ دین پر محنت کرو، ایمان پر محنت کرو، اسلام پر محنت کرو، عقیدے پر محنت کرو۔ اب ہمیں اپنے بچوں پر ان کی حفاظت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ کیسا کب کر سکتے ہمیں؟ جب ہمیں پڑھ کو ہو تو بچوں کی تربیت کر سکتے، ہمیں پڑھ کر نہیں ہے تو پھر ہمارے بچوں کی تربیت کیا کر سکتے ہیں؟
تو بچوں کا نمازی بنانے کے لیے ماں باپ کا نمازی بننا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ نمازی ہوں گے بچے نمازی ہوں گے، ماں باپ تہجد گزار ہوں گے بچے تہجد گزار ہوں گے، ماں باپ تقویٰ، پرہیزگاری، پاک دامنی، حیا کے اندر رہیں گے، شرم کے اندر رہیں گے، پردے کے اندر رہیں گے، قرآن سے ان کے دل آراستہ ہوں گے، پھر بچوں کے اندر بھی وہ اثر پڑے گا۔ ماں باپ کے اندر یہ نہیں ہے تو پھر بچوں کے اندر تصور بہت بیکار ہے، اس لیے اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے۔ تو آج کے ہمارے مسلم ملک کے اس لڑائی جھگڑے کو رکھ کر ہمارے بچوں کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا، اس لیے اپنے بچوں پر توجہ دو۔ دوسری بات کیا؟ وہ جھگڑا ختم ہوگا کیا؟ ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ارشاد فرمایا، ملک شام کے اندر اگر امن ہوگا تو پوری دنیا کے اندر امن ہوگا۔ اگر ملک شام کے اندر، اب یہ فلسطین ہے نہیں، یہ ملک شام کے اندر ہے، ملک شام کے اندر فلسطین ہے، بہت سارے ملک، اردن ہے اور دوسرے بہت سارے ممالک ہیں، مصر ہے، دوسرے بہت سارے ممالک ہے، تو فلسطین ملک شام کے اندر ہے۔ پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیسا تھا کہ بہت سارے ملک شام کے اندر ہوتے تھے، اب الگ الگ بن گئے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرمایا، اگر ملک شام کے اندر امن ہوگا سمجھو کہ پوری دنیا کے اندر امن ہوگا۔ اگر ملک شام کے اندر امن چین سکون نہیں ہے، وہاں اگر فساد ہے، سمجھو کہ پوری دنیا سے امن ختم ہو جائے گا۔ اب وہاں امن نہیں ہے تو پھر یہاں بھی امن نہیں ہوگا۔ نظر آ رہا بظاہر امن ہے جیسا، لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو پھر امن یہاں بھی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آرام سے ہے بول کر، لیکن حقیقت کی اگر نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر ہمارے اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، ہم پر اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہمیں وہ توجہ سے، وہ نگاہ سے بصیرت اگر ہے، بصیرت ہے تو پھر ہم اپنے بچوں کی طبیعت صحیح کر لیتے۔ تو اس لیے پیغام یہ ہے آج کے جمعے کا کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم وہاں کے مسلمانوں کے آرام سکون کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھو، صدقہ کر کے دعا کر سکتے ہیں، صدقہ کر کے دعا کرو، اس لیے کہ ابھی حدیث بیان کیا نہیں، اگر وہاں امن ہوگا پوری دنیا کے اندر امن ہوگا، اگر وہاں امن نہیں ہوگا پھر دنیا کے اندر کہیں بھی امن کا سوچو مت، اس لیے وہاں کے امن کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ تقدیر کے اندر کیا ہونا ہے وہ ہوتا، لیکن ہمیں اپنی کوشش کرنا ہے، وہ کوشش اگر کریں گے۔ اب عام طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں اگر ہے تو میرے مولانا ہو جاتا، تو اگر وہاں اللہ لکھ دیا تقدیر پہلے سے، اس لیے اگر لکھ دیا تو اللہ ہو جاتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی کو بولو، جو آدمی ایسا بولتا نہیں تقدیر میں اللہ لکھ دیا ہے تو ہوتا برکت، تو اسے بولو اوپر سے دھائے پور سے خود بول کر بولو اسے، یا پھر رستے میں کھڑ کر ہاری آتی ہے تو اس کے سامنے سو جا بول کر بولو، کیا تو بولو تو بولو اسے، تقدیر میں ہے بھی تو سچ کر لے بول کر بولو۔ دماغ خراب ہے مسلمانوں کا، سوچ سمجھ اتنی بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ بولے تو تقدیر میں ہے، تقدیر بدل نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کوشش تو کرو بول کر بولے، تو کوشش اللہ کرو بول کر بولے نہیں بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ پر بھروسے کا مطلب کیا؟ میں اپنے جانور اونٹ کو یوں ہی چھوڑ دوں یا باندھ دوں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بندے تو اپنے اونٹ کو نکیل سے، جھاڑ سے، میخ سے باندھ پہلے، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ اپنی طاقت میں جو ہو سکتا وہ کرنا، پہلے کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر حوالے کر دینا۔ سو میں کیا بھی نہیں کرتا، کوئی آدمی آ کر مکھا مار رہا تو اللہ پر بھروسہ کر لے کر چپ کے بیٹھ کے، تو اسے نہیں بولتے، اسے احمق بولتی ہیں، اسے پاگل پن بولتی ہیں، اسے دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا ہے۔ تو پھر وہ بھی لوگ گوش کر رہی سو، تقدیر میں جو ہے وہ ہو رہا، لیکن ان کی طاقت جو ہے وہ انہوں کر رہی سو۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ وہاں کے لوگ مضبوط ایمان پر رہیں گے، ملک شام کے لوگ۔ اور آخری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہیں ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں پھر وہیں پر ان کا نزول ہوگا، دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں آئیں گے وہ کون سی مسجد ہوگی؟ وہی مسجد اور وہی ملک ہوگا۔ تو قیامت کا دور، قیامت کا زمانہ بالکل قریب ہے، اس لیے وہاں کے ملک اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے امن، چین، شانتی کی دعا کرو۔ اگر وہ امن میں ہے تو پھر ہمیں بھی امن میں ہے، اگر وہ امن میں نہیں ہے، وہاں اگر فساد ہے تو پھر یہاں بھی فساد ہے۔ وہاں کا فساد نظر آ رہا ہے، وہاں جان کا خطرہ ہے، یہاں ہمارے ملک کے مسلمانوں کا ایمان کا خطرہ ہے۔ جان سے بڑا خطرہ ایمان کا ہے۔ اگر ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہمارا ایمان بچ گیا تو پھر ہمیں ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اگر ہمارا ایمان ہی چلے گیا تو پھر کوئی بات نہیں کر سکتے ہم۔ اس لیے ہم بھی امن
اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ مضبوط رہنا ہے اور ان کے لیے اور ان کے ملک کے لیے اور وہاں رہنے والی ہماری مسجد کے لیے ہمارے اس ملک کے لیے دعا بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے اور ہمارے اس ملک اور ہمارے وہاں رہنے والے بسنے والے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ مجاہدوں کی شہیدوں کے اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے اندر ہمت حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں میں اللہ تعالیٰ ہماری ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔